اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورہ ناس پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل مضارع میں جو کل آپ نے شروع کر لیا تھا، سسٹر نے آپ کو بہت اچھا پڑھایا تھا، اس میں ہم کچھ نئے افعال پڑھیں گے اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ اب ٹوٹل ہم نے سیکھنے ہیں اس کورس میں 41,111 بار آنے والے الفاظ، یعنی ہمارے پیچھے جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے ہمارا صرف 9,000 الفاظ کا رہ گیا، یعنی ہم نے 25% سے بھی کم ہمارے الفاظ پیچھے باقی رہ گئے جن کو ہم نے اب سیکھنا ہے۔ زیادہ ہم جو کام ہے وہ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ناس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل کہہ دیجئے، پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا، کل هو اللہ احد میں بھی ہم نے دیکھا تھا، کل یا ایھا الکافر، سوری، کل اعوذ برب الفلق میں بھی، اور آج ہم کل اعوذ برب الناس۔ کل کہہ دیجئے، عام طور پہ قرآن مجید میں جہاں بھی کل کا لفظ ہے وہاں پر زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے، کل کی جمع ہے قالو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم ابھی مطلب آپ کو اگلے کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قالو کا لفظ بھی کافی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ ہم پہلے سبق سے ہم اعوذو کا لفظ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، بربی، بی اور رب دو ٹکڑے ہوں گے، ربی بربی، رب کی، الناس لوگوں کے۔ اب رب کون ہے؟ جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی ہر پل پرورش کرنے والا ہے۔ ناس انسان کی جمع ہے ناس، عربی میں انسان کی جمع ہے ناس، جس کا مطلب ہے لوگ۔ انسان، ایک انسان کو کہتے ہیں ناس، لوگ۔ کل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ ویسے تو رب جو ہے وہ بہت مطلب سب کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مختلف انداز سے پکارنا پسند ہے، تو جیسے یہاں پہ بات کی گئی رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اب پہلے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیجئے کہ اس طرح سے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شرپسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں، سب سے بڑھ کر ان شیطان کے، ہم ان سب تمام لوگوں جو ہیں اجناس ہیں، ان لوگوں کے، ان تمام جو مخلوقات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان سب کے حملوں میں ہر وقت گھرے ہوئے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے، اور اس کے بعد یہ پڑھیے قل اعوذ برب الناس، پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی، اسے درخواست کریں کہ آج بھی وہی ہماری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب، الناس لوگوں کا رب، 800 کروڑ لوگوں کا رب جو اس وقت دنیا میں ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے انسان ہوں گے، ان سب کا رب۔ کس طرح سے ان لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا،
ہر ایک کے جسم کی ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ جب آپ یہ محسوس کریں گے نا کہ یہ رب کون ہے، رب کیا ہے، تو پھر آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر کے یہ پڑھیں گے کہ کل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کے لوگوں۔ اس تصور کے ساتھ کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا ہے، ہم نے بہت سارے حملوں سے کس طرح سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی لوگوں کے۔ پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ رب الناس کی عظمت کو محسوس کرنے میں یہ احساس کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ جو ہے، ہم رب الناس بات کر رہے ہیں، اس لیے سوچ کے اس کا جواب دیجیے گا۔ رب الناس کا مطلب ہے لوگوں کا رب۔ جی چیٹ باکس میں اس کا جواب لکھیے، ایک سے زائد جواب ہے۔ جی حریبہ غلام الدین سی ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا ایک سے زائد جواب ہے۔ شمیم کہہ رہی ہیں اے سی، اریبا کہہ رہی ہیں بی اینڈ سی، ریحانہ بھی کہہ رہی ہیں بی اینڈ سی، ٹھیک ہے۔ بی اینڈ سی بھی ٹھیک ہے، اے اینڈ سی بھی ٹھیک ہے۔ ویسے جواب تینوں ہوں گے کیونکہ زمین پر تمام لوگوں کا رب ہے، پہلی بات رب الناس سے ہمیں پتہ چل گئی، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور تمام لوگوں کے لیے بارشوں اور فصلوں کا انتظام کرتا ہے۔ فرشتوں کے رب کے علاوہ باقی تینوں جواب اس میں ہوں گے کیونکہ رب الناس لوگوں کے رب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مالک الناس، ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں مالک جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، ملکیت کو کہتے ہیں ملک، جس کی جمع ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ ملک ہے، ملک اور ملک میں صرف ایک زیر اور زبر کا فرق ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، وہی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انسان کی جمع ناس، لوگوں کا بادشاہ۔ الہ الناس لوگوں کا معبود، الہ جس کی جمع آلہاتن ہے، اور یہ میں نے آپ کو جب الہ کی جمع بتائی تھی پہلے بھی لا الہ الا اللہ میں، تو تب بھی بتایا تھا کہ ہم نے جو ایک مؤنث کی بات کی تھی نا، گولتا اور مؤنث کی نشانی ہے، وہ میں نے ساتھ آپ کو کہا تھا کہ کھڑکی کھلی رکھنی، ایکسیپشنز پاسبل ہیں، 99.9 جگہ پہ گولتا مؤنث کی نشانی ہوگی، لیکن 0.1% گولتا مؤنث کے علاوہ بھی آ سکتی، جیسے کہ یہاں پہ گولتا مؤنث کے لیے نہیں بلکہ الہ کی جمع آلہاتن ہے۔ تو الہ الناس لوگوں کے معبود کی، اب ہم اللہ تعالیٰ کو ڈفرینٹ طریقوں سے پکار رہے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ برب الناس لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ اگر رب وہ ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ہر ضرورت کا ہر وقت خیال رکھ رہا ہے، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی ہر پر پرورش کر رہا ہے۔ اب تصور کیا کرنا ہے کہ تصور یہ کرنا ہے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دنیاوی طور پہ بہت سارے بادشاہ ہیں، ہر ملک کا ایک اپنا اپنا صدر ہوتا ہے، بہت سے ممالک میں بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اصل اور سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسی کو اپنا بادشاہ ماننا ہے اور دعا کرنی کہ اے اللہ مجھے آپ کو ہی سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی آپ کے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ جب ہم یہ سوچیں، کیونکہ بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانا اور اس کو اپلائی کرنا، تو ہمارے لیے بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اسی کے قانون کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اس کو سچا بادشاہ ماننے کی اور اس کے قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ پریکٹس کیجئے مالک الناس بادشاہ کے لوگوں کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی مالک الناس کا معنی بتائیں، ابھی پڑھا ہے ہم نے۔ جی بالکل ٹھیک، کامنا، شمیم اختر، اریبہ غلام محی الدین،
रेहाना जायफून। साइमा बिल्कुल ठीक। लोगों का बादशाह। इलाह की जमा। इलाह की जमा। जी शमीम अख्तर साइमा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन। आमना रेहाना कौसर जी बिल्कुल ठीक। आलिया। अल्लाह मलिक मलिक नास है, इसलिए कि अब मलिक नास बार बार मैं आपको कहती हूँ, नास के लफ्ज पे जरूर गौर किया करें। कौन से जवाब होंगे दो इसमें से? दोबारा सोचें अरीबा। लोगों का बादशाह। जी शमीम अख्तर रेहाना कौसर बिल्कुल ठीक। फरिश्तों वाली बात निकल जाती, जब नास आ गया, लोग आ गया, तो फरिश्ते वाली बात निकल गई, बाकी दोनों जवाब। जी बिल्कुल सही अरीबा। बी एंड डी। वो तमाम लोगों का और और उनकी जायदाद का मालिक, और वो तमाम लोगों पर कंट्रोल रखता है। जी बिल्कुल ठीक साइमा बिल्कुल ठीक आपने लिखा। आमना बिल्कुल ठीक। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन से शर्री, शर शर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना ये लफ्ज। मिन को याद रखने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हम याद रख सकते हैं। मिन से। शर कहते हैं बुराई, तकलीफ। आमतौर पे शर का मतलब कहा जाता है बुराई, लेकिन शर का मतलब होता है बुराई, तकलीफ या कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो देखने में कितनी भी अच्छी हो। जैसे बाज़ वो शर ही होगा। चाहे वो बज़ाहिर आपको बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खुशनुमा लग रही है, लेकिन अगर वो आपको बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए तो वो शर ही है। अल वसवास। वसवसा डालने वाले की। अच्छा। वसवसा कहते हैं बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि महसूस भी ना हो। और वसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाले, यानी बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि वो महसूस भी ना हो और हम पे, हमारे अंदर इफेक्ट भी करती जाए। तो मिन शर्रिल वसवास, शर से वसवसा डालने वालों के। अल खन्नास, और पीछे हट जाने वालों के, यानी जाहिर होने के बाद छुपने वाले और पीछे हट जाने वाला। अब हम देखते हैं किस तरह से है। शैतान हमेशा इन दो में से एक हालत में होता है, वसवास या खन्नास। वसवास कब? जब आप अल्लाह को भूल जाते हैं ना, अल्लाह का जिक्र करना भूल जाते हैं, तो शैतान आपके दिल में वसवसा डालता है। और जैसे ही आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो शैतान खन्नास बन जाता है, यानी वो पीछे हटके छुप के बैठ जाता है। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो शैतान को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, वरना वो क्या करता है, वो बार बार आपके दिल में वसवसे डालता रहता है, और ये वसवसे बाद में आपकी जिंदगियों में जहर घोल देते हैं, आपकी जिंदगियों में बुराई ले आते हैं, आपकी जिंदगियों में गुनाह ले आते हैं। तो क्या करना क्या है, अल्लाह का जिक्र करना है ताकि शैतान खन्नास में रहे, यानी पीछे हट जाने वाला रहे। शैतान के हमलों का जब आप महसूस करें, और फिर दिल से पनाह मांगिए अल्लाह ताला की, और अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस कीजिए कि सिर्फ इसी से शैतान जो है वो खन्नास होता है, यानी पीछे हट जाने वाला होता है। प्रैक्टिस कीजिए मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के और पीछे हट जाने वाले के। अगले 15 सेकंड आपके लिए। शैतान खन्नास है इसलिए कि वो भाग जाता है जब हम क्या करते हैं? जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। रेहाना कौसर साइमा बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक।
دیکھیں، اریبا غلام الدین بالکل ٹھیک، بی یعنی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. شیطان کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ شیطان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. وسواس کا معنی بتائیں. جی آمنہ بالکل ٹھیک. وسوسہ ڈالنے والا نہیں، وسوسہ، کا انگلش عربی بھی وسوسہ ہی ہے. وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو. ٹھیک ہے. اب بات ہو رہی تھی وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے پناہ میں بات ہے. جی ریحانہ کوثر ٹھیک ہے. اللہ زی، اللہ زی کا مطلب ہے جو. اللہ زی واحد ہے اور اللہ زینا اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اللہ زینا جو، یو وسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو. یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. فی صدوری، دلوں میں. صدر کہتے ہیں عربی میں سینے کو، صدور اس کی جمع ہے. اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل. تو جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، الناس، لوگوں کے. اچھا، انسان اور ناس قرآن مجید میں تقریباً 300 بار آیا ہے، یعنی تقریباً ہر دو صفحات پر ایک بار یہ لفظ آ جاتا ہے، انسان یا ناس، یہ دونوں میں سے. انسان کی جمع ناس ہے. جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے آپ کو میں بتاتی ہوں شیطان کیسے کام کرتا ہے. سب سے پہلے وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. نیکی کے خلاف اور برائی کی طرف. پھر وہ وسوسہ جب آپ، اب اگر تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ وسوسہ نکل جاتا ہے. لیکن اگر وہ وسوسہ آپ کے دل میں ہی رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آگے جا کے آپ کی نیت بن جاتا ہے وہ وسوسہ جو برے کام کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. جب نیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہاں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں نہیں رکتے، وہ آگے آپ کا عمل ہو جاتا ہے. اور جب وہ عمل ہم بار بار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور عادت ہمیں ایسے انجام تک لے جاتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. یہ شیطان اس طرح سے کام کرتا ہے. اب شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، یعنی وہاں پہ دل جو ہے وہ سینے کے اندر ہوتا ہے. سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے. اور چور کا حملہ ہمیشہ آنگن سے، جب خدا نخواستہ جن گھروں میں چوری ہوتی ہے تو چور کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گھر کے صحن میں آتا ہے. اسی طرح شیطان کا حملہ آنگن یعنی سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کے اندر کمرے لاک ہیں، آپ محفوظ ہیں، تو شیطان جو چور ہے وہ صحن سے بھاگ جائے گا. لیکن اگر آپ کی سیکورٹی میں تھوڑا سا بھی فلا ہے تو چور کمرے کے اندر آ جائے گا. تو ایسے ہی اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہے اور مضبوط ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے دل حملے کے زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اور اس کا دل آخرکار سیاہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے. پریکٹس کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. فی صدورہم، فی صدورہم تھوڑا سا سوچیں پھر آپ کو یاد آ جائے گا. تھوڑی سی پچھلی پریکٹس بھی اس میں ہو جاتی ہے. فی صدورہم کا کیا مطلب ہوگا؟ جی شمیم اختر، اریبہ غلام محی الدین، سائمہ جی بالکل ٹھیک. فی صدورہم ان سب کے سینوں میں. ریحانہ کوثر بالکل ٹھیک، سی ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. من الجنتی والناس، من سے
जिन्नाती, अल जिन्नाती, जिन की जमा, ज्यादा सारे जिन, जिन्नों में से, वन्नास और इंसानों में से, यानी बात हो रही है वसवसे डालने वाले की। अब बात, अगली बात क्या है कि वसवसे डालने वाले जिन्नात में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी। हमारे में, हम में से हर एक के साथ एक जिन यानी शैतान है, ये हम जानते हैं, और वो एक बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमला करने की कोशिश में लगा रहता है। अपने जिन की मौजूदगी का एहसास कीजिए, यानी जो शैतान आपको मुसलसल वसवसे डाल रहा है। अब इंसानों में से वसवास कौन है, इंसानों में से वसवसे डालने वाला कौन है? हर वो दोस्त, हर वो ग्रुप, हर वो फैमिली मेंबर जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो शैतानी मजलिस होती है, वो इंसानी वसवास होते हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो अखबारात रिसाले कुछ भी हो, अगर वो हमें अल्लाह से और अल्लाह के कलाम से दूर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसानी वसवास है। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी। हमारा निजाम तालीम जो गैरों के तर्ज पे काम कर रहा है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा, कभी पकवान, कभी फैशन, कभी सेहत, कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पे इस्लामी इक़दार को और शर्म हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाहता है। खुदा से हटकर जो कानून की बात करते हैं वो सारे इंसानी वसवास है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं यार शरीयत की सजा को कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनों के साथ मिले बगैर जिंदगी नहीं रह सकती। ये तमाम वो चीजें जो इंसानी वसवास है, ये अलग अलग अंदाज से हमारे दिलों में शकूक या वसवसे डाल, इनसे भी बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आना है और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। सूरह नास कुरान के आखिर में क्यों है? चाहे आप कितना ही इल्म हासिल कर लें, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, पूरा आप पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को नहीं मार सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसे देख ही नहीं सकते और ना ही उसको समझा सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, अल्लाह ताला की पनाह में आना। किस तरह से? उसके जिक्र के जरिए। सूरह नास और सूरह फलक में कुछ फर्क है, थोड़ा सा, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ फर्क है। सूरह फलक जो है ना, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, उसमें अल्लाह ताला की एक सिफ्त का जिक्र है, यानी किसका रब? सुबह का रब। ठीक है। और तीन किस्म के शुरूर का जिक्र है, यानी अंधेरा, रस्सी के निजाव कब अंधेरा जब वो छा जाए, नफस आती फिल उकद, गिरोह में फूंकने वाली, यानी जादूगरियां, जादूगर, हासिद ने सासत, हासिद जब वो हसद करे, यानी तीन शुरूर का जिक्र है, एक सिफ्त और तीन शुरूर। जबकि सूरह नास में तीन सिफात का जिक्र है, रब रब्बिन नास लोगों का रब, मलिकिन नास लोगों का बादशाह, और इलाहिन नास लोगों का माबूद। और एक शर का जिक्र है, वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले का। ठीक है। अब सूरह नास, सूरह फलक में जो एक सिफ्त और तीन शुरूर है ना, तीन शुरूर का जो जिक्र है ना, उनका नुकसान ज्यादातर सिर्फ दुनिया में ही होता है। आगे उनके साइड इफेक्ट्स हैं कि आप उनको कैसे डील करते हैं, तो हो सकता है आप भी ऐसे काम करें कि जो आखिरत में, लेकिन वैसे उनका, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो हसद हो, हासिद हो, चाहे वो जादू हो, वो उसका आपको नुकसान अक्सर सिर्फ दुनिया ही में होता है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आप उनको हल करने के लिए आप भी गलत काम करते हैं तो फिर तो आखिरत में भी होगा। लेकिन सूरह नास में जो शर का जिक्र है ना, वसवासिल खन्नास, उसका नुकसान आखिरत में होता है, क्योंकि वो आपके दिल में वसवसे डालेगा, आप गलत कामों की तरफ माइल होंगे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के एजेंट बन जाएंगे। सूरह नास को जिंदगी में लाइए। किस तरह से? हर चीज को जिंदगी में लाने के लिए हमारे पास बेहतरीन तरीका है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नास और सूरह फलक हर नमाज के बाद, और सूरह इखलास, तीनों हर नमाज के बाद एक एक बार, और रात को सोने से पहले, और उसके अलावा मगरिब और फजर की नमाज के बाद तीन तीन बार पढ़ा करते थे। तो आज से, अभी से जिंदगी में इसको लाइए, सुन्नत नबवी के तरीके से।
اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جو کہ مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں میں موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پہ کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ اور یہ بے مثل ہے۔ کون سی آیات؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیات بنتی ہیں دونوں ملا کے، اور یہ ہر قسم کی تکلیف کا سب سے بہترین علاج ہے۔ پریکٹس کیجئے من الجنات والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، من الجنات، من الجنات، اس کا کیا مطلب؟ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک۔ حدیبہ غلام الدین، آمنہ، سائمہ بالکل ٹھیک، جنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے؟ 3 صفات بھی ہیں۔ سائمہ بالکل ٹھیک۔ ریحانہ کوثر بالکل ٹھیک۔ شمی مختار اٹس اوکے، آپ کنٹینیو کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آمنہ، جی بالکل ٹھیک۔ سورہ ناس کا خلاصہ، سورہ ناس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورہ ناس کو زندگی میں لانے کے لیے کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتی ہوں؟ اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستی ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب ہوتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب ایک جیسے انسان ہیں۔ ہم شیطان کے حملوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم پلان بنائیں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزیں ہٹانے کا، تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ انفرادی اور اجتماعی کوشش کریں یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، اللہ کی پناہ میں آنے کی۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 13 کے بی پارٹ یعنی گرامر میں خوش آمدید۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب لوگ میرے ساتھ اشارے کریں گے، گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ، اور اس کی نشانیاں کیا پڑی تھی؟ یا شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے، یا واو نون یا نون الف تا ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ ہم فعل پڑھ رہے ہیں، فعل یعنی ورب۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فاتحہ، نصرہ اور ضربہ۔ اور 3 قسمیں ہیں فعل کی، جیسے اردو اور انگلش میں، لیکن
عربی کی فعل کی قسمیں تھوڑی سی مختلف ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا مکمل ہے ہمیں پتہ ہے کنفرم ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا یا تو ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. اور فعل امر امپیریٹو ٹینس یا حکم دینا یا گزارش کرنا. سب سے پہلے ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے کل اس کا مضارع بھی پڑھ لیا تھا یفعلو. ٹھیک ہے. یہ ٹیبل آپ ہینڈ ریز کریں کون کروانا چاہے گا. جی سائمہ آپ کروائیں. دونوں ٹیبل کروانے ہیں آپ نے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل. جزاک اللہ سسٹر بالکل ٹھیک. اور مجھے امید ہے آپ نے اشارے بھی ساتھ ضرور کیے ہوں گے. اشارے بہت ضروری ہیں. میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں اشارے بالکل. بہت ضروری. مضارع کا اشارہ شولڈر سے اوپر ہوگا اور جی جو ماضی ہے اس کا شولڈر سے نیچے. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. ویسے کل میں نے تھوڑی سی کلاس اٹینڈ کی تھی. ایکچولی میں آئی واز ٹریولنگ تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا. تو سسٹر نے ماشاء اللہ بہت اچھا آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا. آج کے سبق میں ہم پہلا سیٹ ہمارا تھا فعلا فاتحہ جعلا والا. ٹھیک ہے نا. آج ہم دوسرا سیٹ پڑھیں گے ناصرہ اور خلا کا. ٹھیک ہے. اور ذاکرہ اور عبدہ بھی اسی میں ہے. اچھا. آپ آپ لوگوں کو ماضی میں نے یہ بتایا تھا کہ صرف سامیہ میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ ڈفرنٹ ہے. تو باقی تین جو وہ تو ایک جیسے ہیں. اب ہمیں پتا چلے گا کہ باقی تین بھی الگ الگ سیٹ کیوں بنے ہوئے ہیں. پہلا سیٹ فعلا فاتحہ اور جعلا کا تھا. دوسرا سیٹ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناصرہ خلا کا ذاکرہ اور عبدہ کا. ناصرہ کا ٹیبل کسی کو یاد ہے؟ یہ چلے یہاں سے دیکھ کر صرف ناصرہ والا ٹیبل کروا دیں. جی ریحانہ کوثر آپ کروائیں. نصرہ، نصروا، نصرتا، نصرتو، نصرتم. ہاں جی، اشارے کرو. نصرنا. جی. بالکل ٹھیک ینسر. ایکسلنٹ جزاک جی. اللہ. جی نہیں بس ناصرہ کا. اچھا اب آگے فعل مضارع ناصرہ کا ہے ینصرو. فعلا کا فعل مضارع کیا تھا؟ یفعلو. ناصرہ کا ہے ینصرو. میں پہلے آپ کو ٹیبل کرواتی ہوں پھر میں آپ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اچھا مضارع میں لکھا ہو یا نہ ہو یہ کنفرم ہے. وہ حال اور مستقبل دونوں کو بتائے گا یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں آتا ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ینصرو ینصرونا. تنصرو انصرو. تنصرونا ننصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جی کون کروائے گا ہینڈ ریز کریں. جی آمنہ آپ کروائیں. آمنہ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے سسٹر. چلیں ریحانہ کوثر آپ کروائیں. جی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہو. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہو. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ یہ سسٹر. اوپر. اریبہ غلام محی الدین آپ کروائیں بیٹا. نصرہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے. نصرو نہیں آپ ین ناصرہ والا جو وہ ہائڈ ہوا ہوا نا اس کو نہ پڑھے صرف ینصرو والا ٹیبل کروائیں. اوکے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرون ہم سب مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا. اچھا
ایک دفعہ اور کروا دیں، پھر ہم میں اس سے ایک بات اور آپ سے لوگوں سے کروں گی، پہلے ایک دفعہ اور بتائیں آپ، کوئی ایک اور کروا دیں۔ جی سائمہ آپ کروائیں۔ ينصرو، ينصرونا، تنصرو، اچھا وہ میننگ بھی نا، ینسرو وہ مدد کرتا ہے، ینسرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنسرو آپ مدد کرتے ہیں، انسرو میں مدد کرتا ہوں، تنسرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننسرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب مجھے نا آپ میں سے کوئی بھی مائک آن کر کے بتائے کہ یف آلو اور ینسرو میں کیا فرق آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ناصرہ اور فعلا تو ایک جیسے تھے، تو یف آلو اور ینسرو میں کیا فرق آ رہا ہے؟ جی سائمہ آپ بتانا چاہ رہی؟ این کلمے پیش ہے اس کے اوپر، جی جیسے بالکل، فعلا، بالکل صحیح۔ دیکھیں فعلا میں جب ہم نے یفعلو کیا تو وہ صرف لام پہ پیش آیا تھا، باقی فعل فا اور عین پر زبر ہی جاتا، لیکن ناصرہ کے بعد ینصرو جب بنایا تو سواد پہ بھی پیش آ گیا۔ اچھا سسٹر نے ایک بات کی آئین کلمے کی، اب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے نئے لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کو بہت جلدی یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ بولا تھا۔ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو افعال ہوتے ہیں نا، اس میں جو جیسے ناصر آیا نا، اس میں جو پہلا نون ہے اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، سواد کو را کلمہ آئین کلمہ، اور را کو لام کلمہ، یعنی ہم فا عین لام کو یوز کرتے ہیں بیسک پیٹرن کے طور پہ۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ عین کلمے پہ پیش آ رہا ہے، یعنی درمیان والا جو سواد تھا اس پہ پیش آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارا پہلا پیٹرن تھا وہ فا سے فاتحہ یفتح تھا۔ اب دوسرا سیٹ جو آیا ہے وہ نون سے ناصرہ ینصرو ہے، یہ فرق ہے جس کی وجہ سے یہ سیٹ کو ہم نے الگ کیا ہے۔ فاتحہ سے فاتحہ یفتح سے، تو ناصرہ سے ینصرو ہے، یعنی سواد پہ پیش آ گیا، جو درمیان والا حرف تھا اس پہ پیش آ گیا، عین کلمے پہ پیش آ گیا، اس لیے یہ دوسرا سیٹ بن گیا، ورنہ فاتحہ اور ناصرہ تو سیم تھے، اس وجہ سے یہ الگ الگ سیٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اگر ہم فعلا کا یا فتح کا ٹیبل کریں وہ بھی ایسے ہیں، فتح، فتح، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، لیکن فرق کہاں آیا؟ مضارع میں، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یعنی درمیان والا جو عین کلمہ تھا سواد جو ہے اس پہ پیش آ گیا۔ چلیں اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں۔ حل ینصرو، کیا وہ مدد کرتا ہے؟ نعم ینصرو، جی ہاں وہ مدد کرتا ہے۔ حل ینصرونا، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں؟ نعم ینصرونا، وہ جی ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں۔ حل تنصرو، کیا وہ مدد، کیا آپ مدد کرتے ہیں؟ نعم انصرو، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں۔ حل تنصرونا، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصرو، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں۔ جی شمیم اختر آپ کوشچن کریں اور اریبہ بیٹا آپ جواب دیں۔ هل ينصر؟ اریبہ نے میری آواز آ رہی ہے؟ هل جی جی آ ينصر؟ رہی، چلیں کوئی اور کر دے، اور کون کرنا چاہے گا؟ جی ریحانہ آپ کر دیں آنسر، جی ٹھیک ہے۔ نعم ینصرو، آگے سوال هل کریں آپ سے۔ ينصرون؟ نعم ینصرون، هل تنصر؟ نعم انصرو، هل تنصرون؟ نعم ننصرو۔ جزاک اللہ سسٹرز، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک۔ اب ہم ایک لفظ کا اضافہ کر لیتے ہیں، اب تو اتنی دفعہ آپ کو بات بتا دی، سمجھ آ گئی ہوگی، زید اصلی حالت کام کرنے والا، جس نے کام کیا ہے وہ، اور زیدن جس پر کام ہوا ہے آبجیکٹ، بدلی ہوئی حالت، ٹھیک ہے؟ تو میں کوشچن کرتی ہوں اور سسٹر سائمہ آپ آنسر کیجئے۔ حل ینصرو زیدن، نعم ینصرو زیدن، حل ینصرون زیدن، نعم ینصرونا زیدن، حل تنصرو زیدن، نعم انصرو زیدن، حل تنصرون زیدن۔ نعم ننصرو زیدن۔ جزاک اللہ سسٹرز۔ اچھا جب ہم اس کو سائلنٹ کرتے ہیں نا تو دو پہ زبر نہیں پڑی جاتی، زیدہ پڑا جائے گا، لیکن
یہاں پہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ڈفرنس بتایا ہے دو پیش اور دو زبر کا، اس وجہ سے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کوئی بھی کہ حل ینصر زیدن میں کون کس کی مدد کر رہا ہے؟ حل ینصر زیدن میں کون مدد کر رہا ہے اور کس کی مدد کر رہا ہے؟ جی کیا وہ سب زید کی مدد کر رہے ہیں نہیں، کرتے ینصر ہیں سے کیا وہ زید کی مدد کرتے ہیں، یعنی مدد کون کر رہا وہ ہے؟ وہ۔ اور مدد کس وہ کی جا رہی ہے؟ وہ زید۔ زید زید کی زید کی بالکل زید کی ٹھیک، مدد۔ بالکل ٹھیک۔ چلیں جی ترجمہ کیجئے تنصرو۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ دو جواب ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ کے جواب دینا ہے ہمیشہ۔ جب مضارع کا لفظ ہے تو آپ نے دیکھ لینا، ہو سکتا ہے اس کے دونوں جواب موجود ہوں۔ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک۔ اریبہ غلام الدین جی بالکل ٹھیک۔ سائمہ ریحانہ کوثر جی بالکل ٹھیک آپ لوگ۔ آپ مدد کرتے ہیں اور آپ مدد کریں گے، دونوں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو میرا خیال یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ حل تنصرونا، حل تنصرونا، میں نے اشارہ بھی کر دیا، حل تنصرونا۔ جی سائمہ بالکل ٹھیک۔ تنصرو، تنصرونا آپ مدد کرتے ہیں تو جواب ننصرو آئے گا بی۔ اور بالکل اسی پیٹرن پہ خلقہ سے یخلقو بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو یخلقونا، تخلقو اخلقو، تخلقونا نخلقو۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی جو درمیان والا لفظ ہے نا لام، اس پہ پیش ہے، یعنی آئین کلمے پہ پیش ہے، تو یہ اسی پیٹرن پہ آئے گا جس پہ ناصر آیا ہے۔ یخلقو وہ مدد کرتا ہے، یخلقونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تخلقو آپ مدد سوری یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی شمیم اختر آپ کروائیں۔ جی یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے جزاک اللہ سسٹر بالکل ٹھیک۔ اریبہ آپ کروائیں۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ بیٹا بالکل ٹھیک۔ ریحانہ کوثر آپ کروائیں۔ سوری، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہو، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہو، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر بالکل ٹھیک۔ اچھا اب یہ ہے کہ کیونکہ پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے ہم ان کا جواب نہیں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حل یخلقو، لا یخلق، حل یخلقونا کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا یخلقونا وہ سب پیدا نہیں کرتے۔ حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں؟ لا اخلقو میں پیدا نہیں کرتا۔ حل تخلقونا کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں؟ لا نخلقو ہم پیدا نہیں کرتے۔ جی کون کروائے گا یہ عربی بول چال؟ آمنہ آپ کوشچن کریں اور سائمہ آپ آنسر کریں۔ آئی تھنک آمنہ کے شاید مائک میں کوئی ایشو ہے، اس وجہ سے ہمیں آواز صحیح نہیں آ رہی۔ چلیں
साइमा आप क्वेश्चन कर लें और रेहाना आप आंसर कर लें। हल यखलुकु, ला यखलुकु, हल यखलुकूना, ला यखलुकूना, हल तखलुकु, ला अखलुकु, हल तखलुकूना। ला नखलुकु। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। अब हम वही बात याद रखिए कि दो पेश होंगे तो असली हालत, दो जबर होंगे तो बदली हुई हालत यानी ऑब्जेक्ट। शैउन सब्जेक्ट होगा और शैयन होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिस पर काम का असर पड़े। चलें जी, अब हम मैं क्वेश्चन करती हूँ और शमीम अख्तर आप आंसर करें। हल यखलुकु शैयन, ला यखलुकु शैयन, हल यखलुकून शैयन, ला यखलुकून शैयन, हल तखलुकु शैयन, ला अखलुकु शैयन, हल तखलुकून शैयन। ला नखलुकु शैयन। जजाकल्ला सिस्टर। अब एक क्वेश्चन है, मैं यखलुकू पैदा कौन करता है? अल्लाह यखलुकू, अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह यखलुकु। तर्जमा कीजिए यखलुकू, चैट बॉक्स में लिखिए जी। शमीम अख्तर, रेहाना कौसर, बिल्कुल ठीक। साइमा, पैदा करता है, बिल्कुल ठीक। हल यखलुकूना शैयन, क्या जवाब आपका? हल यखलुकूना शैयन। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, साइमा बिल्कुल ठीक, रेहाना कौसर जी बिल्कुल ठीक, आमना बिल्कुल ठीक। मैं यखलुकू, अभी हमने किया ये क्वेश्चन, मैं यखलुक पैदा कौन करता है? शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, साइमा बिल्कुल ठीक, आमना बिल्कुल ठीक, रेहाना कौसर जी बिल्कुल ठीक। लाहु यखलुकू। अब ये आपका होमवर्क है, लेकिन हम इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जाकरा के टेबल से जाकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। यजकुरु वो जिक्र करता है, यजकुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तजकुरु आप जिक्र करते हैं, अजकुरु मैं जिक्र करता हूँ, तजकुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नजकुरु हम सब जिक्र करते हैं। अच्छा, जिक्र और याद एक ही बात है, दोनों जिक्र का उर्दू में याद भी कहते हैं, तो जिक्र लिखा हो तब भी ठीक है, याद लिखा हो तब भी ठीक है। एक दफा ये करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी शमीम अख्तर ये करवाए। जी, यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। बस आपने यजकुरूना को भी आप सब कर दिया है, वो सब जिक्र करते हैं। बाकी ठीक है, ये गलती, इस तरह की गलती हो जाती है, चले कोई ऐसी बात नहीं है। मानी बताइए यजकुरूना, अब यहाँ पे याद के मानी में आया, आप देखें यजकुरूना, चैट बॉक्स में लिखिए। जी रेहाना कौसर बिल्कुल ठीक, साइमा बिल्कुल ठीक, वो सब याद करते हैं। हल यजकुरु, हल यजकुरु का जवाब क्या होगा? हल यजकुरु। जी साइमा बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, रेहाना कौसर, आमना जी बिल्कुल ठीक, नाम यजकुरु। उसी तरह से अबदा का टेबल है, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। लेकिन मुदारे याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। जी कौन करवाना चाहेगा? आमना आप करवाएं।
याबुदू वो इबादत करता है, याबिदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबिदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। तर्जमा कीजिए नाबुदू। नाबुदू। जी। साइमा बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, रेहाना कौसर जी बिल्कुल ठीक। सी यानी हम इबादत करते हैं, करेंगे। आमना बिल्कुल ठीक। अरबी बताइए, तुम सब इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो, क्या होगी अरबी इसकी? इबादत करते हो, तुम सब डी इबादत करते डी हो। जी, रेहाना कौसर बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, आमना जी बिल्कुल ठीक। साइमा बिल्कुल ठीक, टी यानी ताबुदून। चलें जी, अब बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। छठा होमवर्क, हम होमवर्क डिस्कस कर रहे थे ना, पहले 5 हमने कर लिए थे, अब छठा होमवर्क, अपने साथी से कुरान की बातें करना। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर और बिजनेस पर। इन बातों में हम अपना छठा होमवर्क ढूंढ सकते हैं। कैसे? अपने दोस्तों से बात करते हुए, अपना कोई ग्रुप है आपका दोस्तों का, कोवर्कर्स या फैमिली में, एक कहत कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज कुरान मजीद के या एक आयत पर बात करेंगे। सिर्फ 3 अल्फाज या एक आयत कुरान मजीद की। इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बार बार शायद करती हूँ, मैं भी आप लोगों को लगता है कि बहुत मैं ये बातें करती हूँ। आप जो भी एक अच्छी चीज सीखें, जो भी एक, कोई एक, बेशक सारी क्लास नहीं, कोई एक पॉइंट जो है वो आप किसी एक शख्स को जरूर सिखाएं। वो शख्स आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कम से कम एक शख्स को हर क्लास के बाद कोई एक अच्छी बात जो आपने सीखी है वो जरूर सिखाएं। आप देखिएगा कि इसका आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा अच्छा सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा, क्योंकि आप अल्लाह की किताब सिखा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक हमने 156 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 32,111 बार आए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल की तरफ तेजी से लेके जा रहा है। ये खूबसूरत फूल आपके लिए 4500 अल्फाज हैं, जो करीब तकरीबन 78,000 बार आए हैं। और यहाँ पर ये बैटरी या सेल बता रहा है कि हमारे दिमाग को 78,000 अल्फाज के, एक्चुअली तो 78,000 अल्फाज के मानी को चार्ज करना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 तक पहुंच चुके हैं, यानी तीसरे हिस्से से भी ज्यादा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।